رمضان المبارک میں آپ کی توجہ ایک ایسی بات کی طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر معاشرتی برائیاں ہیں ان کا ادراک، ان کا فہم اور ان کی اصلاح جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ عبادات کی کثرت، صدقہ اور خیرات کی کثرت اور اسی طرح دیگر امور میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ اپنی جگہ ایک قابل تحسین عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے تیزی سے سرکتے ہوئے لمحات جو ہیں وہ ہماری زندگی سے گزر رہے ہیں اور ہم غفلت کا شکار ہیں، یقیناً غفلت کا شکار ہیں۔ بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی کمزور عبادات، جو بھی ہم نیکیاں کر پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک میں آپ کی توجہ ایک ایسی بات کی طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر معاشرتی برائیاں ہیں ان کا ادراک، ان کا فہم اور ان کی اصلاح جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ عبادات کی کثرت، صدقہ اور خیرات کی کثرت اور اسی طرح دیگر امور میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ اپنی جگہ ایک قابل تحسین عمل ہے، لیکن یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں سے یہ فائدہ کیوں نہ اٹھا لیا جائے کہ معاشرے کے اندر جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں، جو ہمارے معاملات کے برائیاں ہیں، ہم ان کی اصلاح کیوں نہیں کر پاتے۔ تو انہی میں سے آج ہم ایک خاص ٹاپک جو ہے وہ منتخب کر کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو یعنی خاتون کو کیا مقام دیا جاتا ہے؟ کیا وہی مقام دیا جاتا ہے جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم روزے تو بہت رکھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم بیٹی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہم بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم ماں کی حیثیت سے گستاخانہ طرز عمل کا شکار ہیں؟ تو ایسی صورت میں ہماری عبادت نے ہمیں کیا سکھایا، ہماری عبادت نے ہمارے اندر کیا تبدیلی لائی؟ تو آج ہم اسی پہ حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النحل میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیجئے کہ معاشرے کے اندر ایک بات مشہور ہے ہمارے ہاں کہ بیٹی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بات عام طور پہ کہی جاتی ہے، زبان زد عام ہے، لیکن بات تو وہ ہوتی ہے جو اللہ نے بیان کی ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہو۔ لیکن پورے قرآن مجید میں یا ذخیرہ احادیث میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹا نعمت بھی ہے، بیٹا رحمت بھی ہے۔ یاد رکھیے یہ بات انہی جملوں کی وجہ سے ہمارے طرز عمل کے اندر، ہمارے ڈیلنگ کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ ہم بیٹی کو بیٹے کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کم محبت دیتے ہیں، کم ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ بیٹے کی پیدائش پر ہوتی ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ، تو اس کے چہرے کے اوپر افسردگی، مسودن، اس کے چہرے کے اوپر افسردگی چھا جاتی ہے، وہ بڑا مرجھایا سا چہرہ، سیڈ جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ بجھا بجھا سا ہو جاتا ہے، بڑا غمگین سا وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات تو خیر بہت ہی سخت ہے کہ جو عرب معاشرے کے اندر کیا جاتا تھا کہ وہ تو بیٹی کو زندہ درگور ہی کر دیا کرتے تھے،
اور جیسا کہ اللہ رب نے فرمایا کہ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ آیا اس ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کرے یا یدسو فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر جو ہے وہ زندہ درگور کر دے۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی جو ایک خوفناک درندہ صرف رسم تھی یہ ختم ہوئی۔ لیکن بیٹی کی پیدائش کے اوپر اگر آپ کا دل بجھ گیا ہے، اگر آپ کے دل میں افسردگی آ گئی ہے، اگر آپ کے چہرے کے اوپر غمگینی چھا گئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کا ایمان اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اوپر پختہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی آپ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو خوش طبعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ کس کو بیٹی دینے ہیں، کس کو بیٹے دینے ہیں اور کس کو بیٹی دینی ہے۔ یہ فیصلہ سوائے اللہ کے کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے، انسان علاج معالجہ کروا سکتا ہے، انسان تدبیر کر سکتا ہے، ہیلہ کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ بالآخر اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح بات کو لے کر آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے، جب کسی بیٹے کو یہ کہا جاتا ہے یا کسی بیٹی کو یہ کہا جاتا ہے یا گھر کی بہو کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں وارث چاہیے۔ یہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہمیں وارث چاہیے یا یہ میرا وارث ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم اس جملے کے پیچھے ایک پورا نظریہ رکھتے ہیں، ایک پوری فکر ہے، ایک پوری تھاٹ ہے جو اس چھوٹے سے جملے کے پیچھے کار فرما ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وارث صرف اور صرف ہمارا بیٹا ہی ہے۔ اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ کیا سامنے آتا ہے کہ بیٹے کو وارث سمجھ کر ہم بیٹی کو وارث نہیں سمجھتے، جبکہ اگر ہم قرآن مجید کا تقسیم وراثت کا قانون دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ دیا ہے اور بیٹے کو بھی وراثت میں حصہ دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رکھ لیجئے، ہماری یہ دنیا کے ساتھ محبت، ہماری یہ دنیا کے ساتھ جو الفت ہے، یہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ جانا ہے۔ ہم نے یہ مال و دولت، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس، یہ انبار بھی ہم لگا لینا، سونے اور چاندی کے پہاڑ بھی جمع کر لیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں چھوڑ جانے ہیں۔ اور جب ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو یہ کچھ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے اور بڑھ جائے، ہمیں کیا؟ وہ جو بڑا پیارا شعر شاعر نے کہا ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہے۔ یعنی قبر کے اوپر چاہے روشنیاں ہوں، چاہے میلے ہوں، بھی وہ جو اندر بیٹھا ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کے تو اندر روشنی ہونی چاہیے۔ تو ہم اتنے زیادہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ مال و دولت جمع کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں، ہم یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایسا وارث ہو جو ہماری دولت کی حفاظت کر سکے، جو ہماری دولت کو مزید جو ہے وہ بڑھا سکے، اور اس کے لیے ہم بسا اوقات بہت سے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ ان غلط فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ ہم بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر کے صرف بیٹوں کو وراثت جو ہے وہ دے جاتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے غلط فیصلے جو ہم غلط وصیت کی صورت میں کر جاتے ہیں، غلط تقسیم کی صورت میں کر جاتے ہیں، اپنی جائیداد کی غیر منصفانہ تقسیم کی صورت میں کر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ہم اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم مر جائیں گے، ہمارے بعد کوئی اس کو سنبھالے، کوئی اس کو نہ سنبھالے، کوئی اس کو برباد کرے، یہ اس کا فعل ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے مالدار دولت مند ہم نے دیکھے کہ جنہوں نے جائیدادوں کے انبار اپنی اولاد کے لیے چھوڑے، لیکن ان کے مرنے کے بعد بیٹوں نے ان کی وراثت کو بالکل ختم کر دیا، تہ و تیگ کر دیا، دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام، وارث وہ نہیں ہوتا جو آپ کی جائیداد کو سنبھالے، وارث وہ نہیں ہوتا جو آپ کی جائیداد کو ڈبل ٹرپل کر دے، یا وارث صرف بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی کو آپ وارث نہ سمجھیں۔ حقیقی وارث وہ ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا وہ بیٹی ہو، حقیقی وارث وہ ہوتا ہے جو آپ کے مرنے کے بعد
آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکے، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے عمرہ کر سکے، آپ کے لیے حج کر سکے، یعنی آپ اگلے جہان چلے جائیں لیکن وہ آپ کو یہاں سے نیکیاں پہنچاتا رہے، وہ حقیقی وارث ہوتا ہے۔ اس بیٹے وارث کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو آپ جائیدادوں کے انبار لگا کر دیں، محلات کی ایک بڑی فہرست آپ اس کے سامنے رکھ جائیں، لیکن اسے کبھی اتنی بھی فرصت نہ ہو کہ وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعائے مغفرت کر سکے۔ تو اس بات پر ضرور توجہ کیجئے کہ اگر ایک بیٹی وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہے اور وہ اولاد اس کی نیک ہوتی ہے، آگے سے اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، تو وہ بیٹی بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس کی اولادوں میں نیکی ہوتی رہے گی، یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ نہ جانے کہاں تک چلتا ہے، انسان اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے یہ بات، بیٹی سے بھی اسی طرح محبت کریں، بیٹی کی تربیت پر بھی اسی طرح توجہ کریں، بیٹی کو بھی اسی طرح وارث سمجھیں جس طرح کہ آپ بیٹے کو سمجھتے ہیں، بلکہ بیٹی کی تربیت میں بیٹے کی نسبت ایک درجہ بڑھ جاتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں دیں یا بہنوں کا ذمہ دار بنا دیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی حالات کے پیش نظر حالات اس کو ایسی سٹیج پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ گھر کا ذمہ دار بن چکا ہوتا ہے، وہ اپنی بہنوں کا بھی ذمہ دار بن چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بیٹیاں جس کو دی گئیں یا جو بہنوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا، پھر اس نے خلوص نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور ان کی شادیاں کر دیں، اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کمزور مخلوق کا خیال رکھنا، اس کمزور مخلوق کی تربیت کرنا، اس کمزور مخلوق کے صنف نازک کو شیلٹر دینا، تحفظ کرنا خلوص نیت کے ساتھ، یہ جنت میں جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ میں نے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، عبادات کی طرف توجہ ضرور دیں، لیکن اپنے معاشرے کی بھی اصلاح ضرور کریں اس ماہ مبارک کی وساطت سے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔